الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علی من بعث رحمتا للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ آج ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب اجتہاد و تقلید سے مختلف مضامین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ باب ہے جس نے ہمیشہ ذہنوں میں سوالات پیدا کیے۔ نمبر 1، کیا ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید سے خود منع فرمایا؟ نمبر 2، ائمہ کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا تھی؟ نمبر 3، اور ایک ہی شریعت ہونے کے باوجود ان کے فتاوی مختلف کیوں ہوئے؟ یہ موضوعات نہ صرف علمی ہے بلکہ ہمارے عملی زندگی کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آپ جوابات سن کر نہ صرف مطمئن ہوں گے بلکہ دین کے اس حصے کو پہلی بار اتنی وضاحت سے سمجھ سکیں گے۔ چلیے اب میں کتاب سے منتخب حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کیا چاروں ائمہ نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے؟ سوال، کیا واقعی چاروں اماموں نے اپنی اپنی تقلید کرنے سے لوگوں کو منع فرمایا ہے؟ جواب، جو لوگ چاروں اماموں کی طرح مجتہد ہو ان کو منع کیا ہے، عوام کو منع نہیں کیا۔ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ میں اتنا اختلاف کیوں تھا؟ سوال، چاروں امام قریب قریب گزرے ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی زیادہ وقفہ نہیں تھا، تو پھر ان میں اتنا زیادہ اختلاف کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہ تھا، ہر چیز موجود تھی؟ جواب، اجتہادی مسائل میں اختلاف کا ہونا ایک فطری چیز ہے۔ اس کے لیے میری کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم حصہ دوم کا مطالعہ مفید ہوگا۔ شرعاً جائز یا ناجائز کام میں ائمہ کا اختلاف کیوں؟ سوال، اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں کام فلاں امام کے نزدیک جائز ہے لیکن فلاں کے نزدیک جائز نہیں۔ یہ ایک محمل سی بات ہے، کیونکہ دینی اعتبار سے کوئی بھی کام ہو اس میں دو ہی صورتیں ممکن ہے، جائز یا ناجائز۔ اصل بات بتائیے، میں نے پہلے بھی کئی ایک سے پوچھا مگر کسی نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ جواب، بعض امور کے بارے میں تو قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف صاف فیصلہ کر دیا گیا ہے اور یہ ہماری شریعت کا بیشتر حصہ ہے۔ ان امور کے جائز و ناجائز ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اور بعض امور میں قرآن و سنت کی صراحت نہیں ہوتی، وہاں مجتہدین کو اجتہاد سے کام لے کر اس کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ علم و فہم اور قوت اجتہاد میں فرق ایک طبعی اور فطری چیز ہے، اس لیے ان کے اجتہادی فیصلوں میں اختلاف بھی ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس کو چھوٹی سی دو مثالوں سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک مہم پر روانہ فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ عصر کی نماز فلاں جگہ جا کر پڑھنا۔ نماز عصر کا وقت وہاں پہنچنے سے پہلے ختم ہونے لگا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر نماز عصر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے خواہ نماز قضا ہو جائے مگر وہاں پہنچ کر ہی پڑھیں گے۔ دوسرے فریق نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشائے مبارک تو یہ تھا کہ ہم غروب سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائے، جب نہیں پہنچ سکے تو نماز قضا کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ بعد میں یہ قصہ بارگاہ اقدس میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی اور کسی پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق منشائے نبوی کی تعمیل کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ان کے درمیان جواز و عدم جواز کا اختلاف بھی ہوا، اسی طرح تمام مجتہدین اپنی اجتہادی صلاحیتوں کے مطابق منشائے شریعت ہی کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے درمیان اختلاف بھی رونما ہو جاتا ہے، اور اس اختلاف کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ برداشت فرمایا بلکہ اس کو رحمت فرمایا، اور اس ناکارہ کو اس اختلاف کا رحمت ہونا اس طرح کلی آنکھ کو نظر آتا ہے جیسے آفتاب۔ دوسری مثال ہمیں روزمرہ پیش آتی ہے کہ ایک ملزم کی گرفتاری کو ایک عدالت جائز قرار دیتی ہے اور دوسری ناجائز۔
قانون کی کتاب دونوں کے سامنے ایک ہی ہے، مگر اس خاص واقعے پر قانون کے انطباق میں اختلاف ہوتا ہے، اور آج تک کسی نے اس اختلاف کو مہمل بات قرار نہیں دیا۔ چاروں ائمہ اجتہاد ہمارے دین کے ہائی کورٹ ہے۔ جب کوئی متنازع فی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل پر غور کرنے کے بعد وہ اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ جائز ہے، دوسرے کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور تیسرے کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اور چونکہ سب کا فیصلہ اس امر کے قانونی نظائر اور کتاب و سنت کے دلائل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے سب کا فیصلہ لائق احترام ہے۔ گو عمل کے لیے ایک ہی جانب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ چند حرف قلم روک کر لکھے ہیں، زیادہ لکھنے کی فرصت نہیں، ورنہ یہ مستقل مقالے کا موضوع ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقہا وہدا۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ائمہ کے احترام کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اختلاف کو رحمت کی نظر سے دیکھنے کی بصیرت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ کے لیے آج کا سوال: کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ائمہ کے اختلاف نے امت کے لیے آسانی پیدا کی یا مشکل؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے، آپ کی سپورٹ ہی ہمارے اس دینی سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔